Assalamu alaikum, class 7 history. Today we are going to read administrative system of the Mughals. मुगलों का इंतज़ामिया निज़ाम कैसा था. Central administration. Detail of administrative system of Mughal empire as under. इंतज़ामी निज़ाम जो था मुग़ल बादशाहों का वो नीचे बताया गया. मतलब इंतज़ामी निज़ाम का ये होता है कि जैसे आपके यहाँ गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और आगे फिर जो है पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर गवर्नर आता है. इस तरह से वहाँ पे क्या क्या कौन कौन से लोग होते थे. सबसे पहले किंग और एम्पीरियर, बादशाह या शहनशाह. किंग और एम्पीरियर हैड अ सेंट्रल प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स एंड ही वॉज सोर्स ऑफ अथॉरिटी. जो बादशाह था, किंग था, एम्पीरियर था, शहनशाह, उसको सबसे ज़्यादा सेंट्रल प्लेस यानी मरकज़ी किरदार था उसका पूरे सिस्टम के अंदर. ठीक है, और सारी अथॉरिटी उसी के पास होती थी. हिज पावर्स वर अनलिमिटेड, उसकी ताकतें अनलिमिटेड थी, बेतहाशा थी, यानी आप काउंट नहीं कर सकते थे. सारा काम उसने करना था. उसने एक दफ़ा जो कह दिया वो कह दिया, कोई भी उसके आगे जवाब नहीं दे सकता, सवाल नहीं कर सकता था. हिज एवरी वर्ड वॉज लॉ, उसका हर लफ्ज़ कानून होता था. मुगल रूलर्स कंसीडर्ड किंगशिप एज अ ग्रांट फ्रॉम गॉड. मुग़ल बादशाहों को लगता था कि ये जो उन्हें बादशाहत मिली है ये अल्लाह ताला की तरफ से है. नेम ऑफ़ द किंग वॉज मैंशन इन जुम्मा एड्रेस, और जो भी बादशाह उस टाइम का होता था उसका नाम जुम्मे के खुतबे के अंदर लिया जाता था. इनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स, और वहाँ पे उस वक्त के जो सिक्के चलते थे, जैसे हमारे यहाँ कायदे आज़म होता है सिक्कों के ऊपर और नोट करेंसी के ऊपर, उस तरह वहाँ पे जो उस टाइम करेंसी चलती थी उस बादशाह की तस्वीर और नाम उसके ऊपर होता था. इट वॉज़ अ साइन ऑफ हिज सोवेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, और ये निशान था कि वो इकलौता है और इंडिपेंडेंट है. ठीक है. ड्यूटीज़ ऑफ किंग इंक्लूडेड प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू हिज सब्जेक्ट्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सेफ गार्डिंग द. अच्छा, बारी बारी इसको पढ़ते हैं. ड्यूटीज़ जो ज़िम्मेदारी थी किंग की, उनके अंदर शामिल था प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू हिज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स का मतलब है जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उन सब की हिफाजत करना. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून को मुनासिब तरीके से पूरे मुल्क में चलाना. सेफ गार्डिंग द फेथ, ईमान जो था मुसलमानों का उसकी हिफाजत करना. प्रोवाइडिंग जस्टिस, इंसाफ मुहैया करना. हेल्पिंग द ऑप्रेस्ड, मज़लूमों की मदद करना. डिफेंडिंग हिज कंट्री, अपने मुल्क का दफा करना. एंड ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और मुल्क से बाहर जो मसले मसाइल थे उनको देखना. ही ऑल्सो हैड द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस एनी ऑफिशियल, और इसके पास ये ताकत होती थी कि वो किसी भी बंदे को अपनी गवर्नमेंट के अंदर ऐड कर सकता था या फिर उसे निकाल सकता था. सेकंड बंदा कौन था? वकील सल्तनत, सल्तनत का वकील. वकील सल्तनत वॉज कंसीडर्ड सेकंड टू द एम्पीरियर. एम्पीरियर के जो बाद दूसरे नंबर पे आता था वो वकील सल्तनत होता था. ही हैड फुल पावर्स टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. उसके पास सारी पावर्स होती थी, सारी ताकत होती थी कि वो रियासत के मामलात को चला सकें. बीइंग हेड ऑफ आर्मी एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, हिज पावर्स वर अनलिमिटेड. अब वो आर्मी का भी हेड था और वो वज़ीर आज़म भी था. जैसे हमारे यहाँ वज़ीर आज़म के पास सबसे ज़्यादा ताकतें बिल्कुल उसके पास भी थी, और उसकी जो पावर्स थी वो भी अनलिमिटेड थी. एट द टाइम ऑफ हुमायूं प्री मैच्योर डेथ, जब हुमायूं की डेथ हो गई बहुत छोटी उम्र में, अकबर वॉज स्टिल अ चाइल्ड, अकबर तब भी छोटा बच्चा था. सो बैराम खान वॉज अपॉइंटेड एज वकील सल्तनत एंड ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर गिवन अंडर हिज अथॉरिटी. तो बैराम खान जो था उसका वकील सल्तनत बनाया गया और उसको जो रियासत थे उसके सारे के सारे अफेयर्स दिए गए कि वो इन चीज़ों को हैंडल करे. बैराम खान वो सक्सीडेड बाय मुआम खान. बैराम खान के बाद जो वकील सल्तनत बना उसका नाम था मुआम खान. फिर उसके बाद मिर्ज़ा अज़ीज़, फिर आसिफ जा, ये सारे के सारे वकील सल्तनत थे. ठीक है. सबसे पहले बैराम खान, फिर मुआम खान, फिर मिर्ज़ा अज़ीज़ और फिर आसिफ जा. उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैंने क्या किया, नेक्स्ट है वज़ीर मिनिस्टर. वज़ीर मिनिस्टर, वर्ड वज़ीर मीन वन हु बियर द बर्डन. वज़ीर का मतलब ही यही है कि जो सारा का सारा बोझ संभालता था. वज़ीर टेक्स ओवर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज ओन शोल्डर. वज़ीर के सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती थी. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ मिनिस्टर. इसलिए उसका नाम क्या था? वज़ीर आज़म. अ मिनिस्टर हु वाज एबल टू कैरी द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. इसका काम था, मिनिस्टर का काम होता है कि सल्तनत के जितने भी, रियासत के जितने भी मामलात हैं उनको कैरी करे, सही करे, ठीक से चलाए. अबू अल फजल, आसिफ जा, इलामा शाह अब्दुल्ला एंड असद खान वर सम ऑफ द एबल मिनिस्टर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड. जितने भी सालों मुगल बादशाहों ने हुकूमत किया उनमें अबू अल फजल, आसिफ जा, इलामा शाह अब्दुल्ला और असद खान ने वज़ीर का किरदार निभाया. नेक्स्ट इज़ दीवान. इन द सेंट्रल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर मुगल, दीवान वॉज एन इम्पोर्टेंट पोस्ट. जब मुग़लों की हुकूमत थी तो उनके अंदर दीवान एक बहुत ज़्यादा अहम
پوسٹ تھی. ہی واز سیکنڈ ٹو اونلی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کے بعد جو اگلا بندہ آتا تھا وہ دیوان ہوتا تھا. ہی کیپ دا ریکارڈ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر آف دی گورنمنٹ. اس کا کام ہوتا تھا کہ حکومت کے خرچے اور اس کی جو آمدنی ہے اس کا حساب کتاب رکھے. ان ماڈرن ٹرم ہی واز فائنانس منسٹر. اور اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے جو کہ پیسوں کا سارا حساب کتاب دیکھتا ہے اس کو ہم پہلے زمانے میں دیوان کہتے تھے. بٹ سم واٹ مور پاورفل. لیکن اس ٹائم پہ وہ زیادہ پاورفل ہوتا تھا. His functions were to advise the imperial in financial affairs. اس کا یہ کام تھا کہ وہ جو بادشاہ ہے اس کو بتائے کہ پیسے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے کہاں پہ نہیں. ریفارم اینڈ ریویو دا ریونیو سسٹم اینڈ انشور دا اسٹیٹ انکم. اور وہ اصلاحات بھی نافذ کر سکتا تھا اور یہ بھی بتا سکتا تھا کہ ریونیو سسٹم جہاں سے ان کو انکم آ رہی ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جائے اور حکومت کی آمدنی کو بڑھایا کیسے جائے. His approval was needed for any expenditure. کوئی بھی خرچہ کرنا ہوتا تھا تو اس کو پہلے کسی بھی بندے کو تو پہلے فائنانس منسٹر یعنی دیوان سے اپروول لینی پڑتی تھی, اجازت دینی پڑتی تھی. نیکسٹ از میر بخشی. اکبر کریٹڈ دا پوسٹ فار میر بخشی ٹو لیسن دا پاور آف وکیل سلطنت. وکیل سلطنت کی طاقت کو کم کرنے کے لیے اکبر نے میر بخشی کا ایک پوسٹ تیار کی. امیر بخشی واز ہیڈ آف آرمڈ فورسز ڈپارٹمنٹ. پہلے وکیل سلطنت آرمی کو بھی دیکھتا تھا اور باقی ریاست کے کاموں کو بھی دیکھتا تھا, لیکن میر بخشی کیا کرتا تھا, اس نے آرمی کے کاموں کو دیکھنا شروع کر دیا. ہز فنکشن انکلوڈڈ دا فالوئنگ. اس کے کام کیا کیا تھے؟ پیئنگ سیلری ٹو سولجرز. وہ سپاہیوں کو تنخواہیں دیتا تھا. ریکروٹمنٹ ان کا فوج کے اندر بھرتی کرتا تھا. پریزنٹنگ دا ٹروپس جو گروپس تھے فوجیوں کے ان کو تیار کرتا تھا. ان کیولری آف امپیریئرز انسپیکشن. اور جو بادشاہ کے حکم ہوتے تھے ان کو پورے کرتا تھا. برنگنگ دا آرمی آفیسر فرام پروونسز ٹو امپیریئر. اور جو بھی آرمی کے آفیسر ہوتے تھے ان کو مختلف صوبوں سے اکٹھا کر کے بادشاہ کے پاس لے کے آتا تھا. پریزنٹنگ دا رپورٹس ریسیو فرام پروونس فار امپیریئرز ریویو اینڈ کنسیڈریشن. جو بھی صوبوں سے مختلف رپورٹس آتی تھیں آرمی سے ریلیٹڈ کہ یہاں پہ یہ جنگ ہونے والی ہے, یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے, یہاں پہ دفاع کے لیے یہ چاہیے, تو ساری کی ساری رپورٹیں میر بخشی دیتا تھا. ہی واز ویری کلوز ٹو امپیریئر. یہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتا تھا. ہی وڈ اکمپنی دا امپیریئر آن اینی ٹور اور انسپیکشن. جب بھی بادشاہ نے کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا. اپوائنٹمنٹ آف رائل گارڈ واز آلسو ہز رسپانسبلٹی. اور جو شاہی گارڈ ہوتے تھے جس نے بادشاہ کی حفاظت کرنی ہوتی تھی یہ ذمہ داری بھی اسی کی تھی. ہی واز آلسو دا سپیریئر آف ملٹری ایکسکرویشنز. اور جتنے بھی فوجی مہمات کرنی ہوتی تھی یعنی جنگ لڑنی ہوتی تھی ان کا ہیڈ بھی میر بخشی ہوتا تھا. نیکسٹ میر سمن. دس پوسٹ واز آف ایڈمنسٹریٹو نیچر. ہی واز ریسپانسبل فار مانیٹرنگ گورنمنٹل ورک شاپز اینڈ ویئر ہاؤسز. جو گورنمنٹ کے ورک شاپ اور ویئر ہاؤسز جہاں پہ سارا کا سارا سامان ذخیرہ کیا جاتا تھا اس کا جو ہیڈ تھا وہ میر سمان تھا. سمان سے یاد کر لیں. ہز سب آرڈینیٹ یہ رہا. ہز سب آرڈینیٹ دیوان بیتاب وڈ مینٹین فائنینشیل ریکارڈ. اور میر سمان کے نیچے ایک بندہ ہوتا تھا دیوان بیتاب جو کہ ان چیزوں کا حساب کتاب رکھتا تھا. ٹریجری اینڈ اسٹورز ور انڈر دا کیئر آف تحویل دار. اور اسٹورز جو ہوتے تھے ان کا جو دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی وہ تحویل دار کرتا تھا. ڈفرنٹ دروگاز انڈر میر سمان ور ہیڈ آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. اور میر سمان کے نیچے دروگا رکھے جاتے تھے جو کہ اس ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے تھے. These responsibilities were to oversee the work of artisans and monitor their performance. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنے بھی آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کی دیکھ بھال کرنا, مطلب ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس کو ناپنا. دین صدر الصدور. آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہو. صدر الصدور واز سب آرڈینیٹ ٹو میر سمان. میر سمان کے نیچے ایک اور بندہ ہوتا تھا جس کا نام ہوتا تھا صدر الصدور. ان اے سینس ہی واز منسٹر آف ریلیجیس افیئر. یہ مذہبی معاملات کا ہیڈ ہوتا تھا. نالجیبل اینڈ پائس پرسن. جو بہت زیادہ عالم اور پائس پرہیزگار بندے ہوتے تھے ان کو صدر الصدور کی جگہ پہ رکھا جاتا تھا. دے ور ریپرزینٹیٹیوز آف ریلیجیس اسکالرز اینڈ کلرجی اینڈ کانٹیکٹ پرسن بٹوین امپیریئر اینڈ لیٹی. یہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے تھے سارے کے سارے مذہبی کاموں کے. بادشاہ کو بتانا کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے مذہب کے لحاظ سے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیزیں ساری صدر الصدور بتاتا تھا. ہی واز ریسپانسبل آف سپرنٹینڈنگ دا سیمینار, فکسنگ دا الاؤنسز اینڈ اسکالرشپ فار انٹلیکچوئلز, ریلیجیس اسکالرز اینڈ اسٹوڈنٹ. ایریڈیکیٹنگ اینٹی فیتھ ایلیمنٹس واز آلسو ہز ڈیوٹی. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ سیمینارز وغیرہ کروائے. جو وہاں پہ ٹیچرز وغیرہ مدرسوں میں لگے ہوتے تھے ان کو پیسے وغیرہ دینا
معاوضہ دینا, ان کی سیلری سیٹ کرنا, اسکالرشپس پرووائڈ کرنا, بچوں کو پڑھانا, تعلیمات دینا, یہ سارا کام صدر الصدور کا تھا. اور اس کا ایک بہت اہم کام تھا کہ ایمان کے خلاف کفر کو ختم کرنا. ہی کوڈ بین اینی سبجیکٹس ان اسکول وچ ور ان ہز ویو انجیریس ٹو فیئر. اس کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی پڑھائی جو اسکول میں مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے, جو یا ایمان کو کمزور کر سکتی ہے, تو وہ اس کو ختم کر سکتا تھا. چیف قاضی, ہیڈ آف جسٹس ڈپارٹمنٹ واز کالڈ قاضی القضات, اور چیف قاضی جو انصاف کا ہیڈ تھا اس کا نام تھا قاضی القضات. ہی واز ان چارج آف پروونشیل قاضیز. یہ جتنے بھی صوبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے قاضی تھے ان سب کا انچارج ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں پہلے سمپل ہائی کورٹ ہوتی ہے, ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی. ہز فنکشنز ور ڈیسائڈنگ دا کیسز. اس کا کام تھا کہ وہ کیسز کا فیصلہ کرے, پریپیئرنگ اوتھ, وعدے بنائیں, ٹیکنگ میئرز اکارڈنگ ٹو ڈیسیزڈ ول. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی وصیت کا فیصلہ کرے. ایکٹ ایز پروکٹر ان ویڈوز میریج ایگریمنٹ. جب کوئی گیٹنگ ٹیسٹمنٹس, مینیجنگ آنر لیس پراپرٹی اینڈ گڈس, مینٹیننگ دا ریکارڈ آف کازز اینڈ ٹیکنگ کیئر آف دا پراپرٹی آف مائنر اینڈ سین انڈیویجولس. جب کوئی مر جاتا ہے تو پیچھے بیوی کو کیا حقوق دینے ہیں اس کا فیصلہ کرنا, لوگوں میں پیسوں کی تقسیم کرنا, اور اگر کوئی کم عمر ہے اور اس کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے, یہ سارے کام قاضی کے ہوتے تھے. یوزلی سم اسکالر آف شائر اینڈ پائس پرسن واز اپوائنٹڈ ایز قاضی سو دیٹ پیپل کوڈ ناٹ کرٹیسائز ہز کریکٹر. ہمیشہ کوشش کی جاتی تھی کہ جو پڑھا لکھا ہے, علماء ہیں یا اور پرہیزگار بندہ, اس کو قاضی کی حیثیت سے دی جائے, کیونکہ تاکہ بعد بھی لوگ اس کے کردار کے اوپر تنقید نہ کریں. سم ٹائمس ایمپیریئر وڈ ہمسیلف ہیئر دا پروسیڈنگ آف اے کیس. بعض اوقات بادشاہ خود بھی کیسز کو کے پورے معاملات کو سنتا تھا. فار دس پرپز جہانگیر ہیڈ سیٹ اپ اے چین آف جسٹس ان ہز پیلس. اس نے ایک چین آف جسٹس بنایا ہوا تھا اپنے اس کے اندر, محل کے اندر. اینی وکٹم اور پیٹیشنر واز کیپیبل آف پولنگ دا چین اینڈ ہیونگ اے پرسن ہیئرنگ فرام جہانگیر ہمسیلف. اس نے کیا کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو لگے کہ قاضی انصاف صحیح نہیں کر رہا, تو جو بھی کیس میں لڑ رہا ہو, تو وہ بندہ جا کے جہانگیر کی چین کو جب ہلاتا تھا تو اس کی آواز اس کے محل کے دیوان میں جاتی تھی, اور پھر جہانگیر خود ہمسیلف اس کا مسئلہ سنتا تھا. قاضی were also appointed in army to settle these disputes among soldiers and conflict with shopkeepers and cantonments. Qazis often accompany the army. Mufti were appointed as assistants Qazis. In complicated issues, he used to ask them to define and elaborate the law to make an authentic decision. Then, Ombudsman. Ombudsman is a responsible official in Islamic society. According to Holy Quran, accountability is a necessary task. So, Muslim ruler of any age appointed ombudsman in their realms. In Mughal era, ombudsman was responsible for ensuring ethical behavior of common people and monitoring the price and measuring system. Ombudsman جو تھا وہ اسلامی سوسائٹی کا, معاشرے کا بہت اہم کردار ادا کرنے والا بندہ تھا. اسلام, ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ نے احتساب کا معاملہ رکھنا ہے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب رکھنا. تو مسلمان بادشاہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے. مغل دور کے اندر بھی ombudsman کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی غلط بیہیو کر رہا ہے کسی کے ساتھ, تو اس کو ٹھیک کرے, اس کو سمجھائے. اور اس کے علاوہ اس نے مانیٹر کرنا تھا پرائز اینڈ میئرنگ سسٹم. میئرنگ سسٹم مطلب کہ کوئی ناپ تول کے مسئلے میں اوپر نیچے نہ ہو. اگر کوئی 1 کلو کی چیز ہے تو وہ اسے آدھا کلو کی چیز بنا کے نہ بیچے. یہ کام تھا ombudsman کا. پھر میر آتش. In Mughal army, Mir Atish was in charge of artillery. He was responsible for the movement of cannons and manufacturing new cannon. یہ مغل آرمی کے اندر میر آتش کا کام تھا کہ وہ جو بندوقیں وغیرہ یا جتنے بھی ویپنز ہوتے تھے, ہتھیار, ان کی تیاری کرے. اس کا مین کام یہ تھا کہ جو توپیں ہیں ان کو سیٹ کر کے رکھے اور نئی توپوں کا انتظام کرے. ڈیورنگ سیلز آف فورٹ ہی وڈ پرسنلی, جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو میر آتش خود جا کے ساری چیزیں سیٹ کرواتا تھا. سپلائی آف گن پاؤڈر اینڈ کینن بال ور آلسو ہز responsibility. In Mughal period, the Turk excelled in this field. Mir Atish of Humayun Rumi Khan was also a Turk. جو بندوقوں کے اندر گن پاؤڈر ڈالنا ہوتا تھا اور جو وہ توپوں کے اندر بڑے سے گولے ڈالنے ہوتے تھے, کینن بولز انہیں کہتے ہیں, وہ سارے تیار کرنا بھی اسی کا کام ہوتا تھا. مغل بادشاہ کے, مغل دور کے اندر جو سب سے اچھے
میر آتش تھے وہ ترکیوں میں تھے، اور اکبر کے ہمایوں کے ٹائم میں جو انہوں نے میر آتش رکھا تھا وہ رومی خان تھا جو کہ اٹ سیلف ترک سے تعلق رکھتا تھا. دین دیوان برید واز responsible for the delivery and collection of official letter. Posts were established along main roads at regular distances where speedy messengers were always ready for the service. They used to deliver official letter to next post. King received news from all the far-flung areas through postal system. Surveillance system was also based on this. دیوان برید کا کام تھا کہ خط و خطوط کا دھیان رکھے. بہت بڑا سب کانٹیننٹ بر صغیر بہت بڑی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور بادشاہ ایک جگہ پہ رہتا تھا. تو اب اتنے بڑے ملک کے اندر اس ٹائم پہ ٹیلی فون یا موبائل فونس تو تھے نہیں کہ کال کی اور بتا دیا کہ بادشاہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا. تب لکھے جاتے تھے لیٹرز، اور ایک لیٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے میں کبھی کبھی مہینے لگ جاتے تھے. تو یہ سارا مینیج کرنا کس کا کام تھا؟ دیوان برید کا. نیکسٹ منٹس were established in every part of the country where coins of gold, silver and coin were minted. منٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہ سونا اور چاندی کی کرنسی بناتا تھا. ہمارے یہاں بھی کرنسی بنتی ہے بالکل اسی طرح، اس ٹائم میں بھی ایک الگ سے پوسٹ بنائی گئی جس کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے سکے بنائے. Honest officers were appointed superintendents of these mints. Holy Kalima and names of 4 rightly guided caliphs were embossed on one side of the coin, while king's name year of enthronement and name of mint was mentioned on the other side. King used to take portable mint with him during travel. اچھا، اب کیا ہوتا تھا کہ جو سکے بنائے جاتے تھے اس کے اندر ایک طرف تو کلمہ لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے بڑے بڑے 4 خلیفہ ہیں، کیلفس مطلب خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب کا نام ایک جگہ پہ لکھا جاتا تھا ایک سکے کی سائڈ پہ، اور دوسری طرف بادشاہ کا نام اور بادشاہ جس سال میں وہ بن رہا ہے وہ اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. کبھی کبھی تو بادشاہ خود بھی ان سکوں کو ٹریول کے دوران استعمال کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف دا مغلس. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا.